قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ فی الفرقان و فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين فاجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الضالين وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يُنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر حضرات، سورہ الشعراء 26واں سورہ ہے، 69 نمبر آیت، 1 نمبر آیت سے لے کر 90 تک 90 تک آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اللہ نے ان آیات مقدسہ میں ارشاد فرمایا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا کہ محمد جی آپ تلاوت فرمائیں اپنے صحابہ پر حضرت ابراہیم کی خبر کو۔ اٹینشن، آپ تلاوت فرمائیں حضرت ابراہیم کی خبر کو۔ تو میں عرض کروں کہ پچھلے واقعات کا تذکرہ جب اللہ اپنے حبیب سے کرواتا ہے تو اسلوب قدرت یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، محبوب قرآن میں آپ ابراہیم کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، محبوب آپ قرآن میں جناب اسماعیل کا ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، محبوب آپ قرآن میں جناب ادریس کا ذکر کریں، بولا کریں سارے۔ وَاذْكُرْ بسم اللہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ،
میرا محبوب آپ قرآن میں جناب مریم کا ذکر کریں، بولا کریں نا جی، قرآن میں جناب مریم کا ذکر کریں. لیکن آج اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، بلکہ فرما رہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. محبوب آج آپ ابراہیم کی خبر کو تلاوت کریں. آج آپ ابراہیم کی خبر کو، آج آپ جناب خلیل کی خبر کو تلاوت کریں. اب یہاں پہ اس آیت کا معنی کیا ہوگا یہ تب سمجھ آئے گی جب ہمیں لفظ تلاوت کا معنی سمجھ میں آئے گا. تلاوت کا معنی علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن کی پہلی جلد میں لفظ تلاوت کو تلاوتن کے مصدر سے معنی کرتے ہوئے فرمایا کہ تلاوت کا معنی ہوتا ہے، اونچی بولو آواز نہیں آئی، پیچھے پیچھے چلانا. تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلانا. یہ ہے لغوی معنی تلاوت کا. آپ اگر اس کو قرآن سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آیت سورہ شمس میں ملے گی، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا، اللہ عمر دراز کرے بیٹا آپ کو برکت دے، وَالْقَمَرِ إِذَا، سارے بولو تلاہا. کیا لفظ ہے؟ اب تلاہا کا معنی ہے اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. تو اب لفظ تلاوت کا قرآنی معنی بھی ہے پیچھے چلنا، اور لغوی معنی بھی ہے پیچھے چلنا. باقی مفاہیم اپنی جگہ پر ہے، وہ پھر کبھی دیکھ لیں گے. ایک معنی نہیں ہے اس کا، یہ ایک معنی ہے تلاوت کا کہ پیچھے پیچھے چلنا. اب جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ وَاتْلُو، یہ امر کا صیغہ ہے. میرا محبوب میں اللہ آپ کو آرڈر دے رہا ہوں. علیہم، ہم میں جو ضمیر ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، قوم نہیں ہے، سامنے والوں کے لیے بات نہیں ہے، صرف صحابہ کے لیے بات نہیں ہے. قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. قیامت تک آنے والی اپنی، بسم اللہ، اپنی امت کو یہاں جو تیرے دادا کا کردار ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلا دو. اب سمجھ آئی کہ اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ اس واقعے میں، یہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں، اس قصے میں جو بات ہو رہی ہے اس میں جو جناب ابراہیم کا کردار ہے، اس کردار کو حضور کی امت میں دیکھنا چاہتا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کردار کو اللہ حضور کی امت میں دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ کردار کیا ہے؟ اب ارشاد ہوتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. اب مانا ہے محمد جی آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے؟ نہیں، آپ کی توجہ ہٹ گئی ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ 4500 یا 4000 یا 5000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے آپ کو یاد ہے. اس کا مطلب ہے حضور اپنے نورانی وجود کے ساتھ، مزہ آیا ہے بات کا، حضور اپنے نورانی وجود کے ساتھ ابراہیم کی میٹنگ میں بھی موجود تھے. جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. اب جس نبی کی آنکھوں سے اپنے دادا کی 4000 سال پہلے والی میٹنگ نہیں چھپتی، اس کا مطلب ہے مومنوں کے جمعے کی محفل بھی حضور کی نظروں میں موجود ہے. اب ایک جملہ میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. بھائی گراں گزرتا ہے مصطفیٰ کو تمہارا مشقت میں پڑھنا. آیت کہہ رہی ہے
تکلیف ہوتی ہے محمد کو مومن کے گناہ کرنے پر. یہ آیت ہے نہیں, میں آگے چلوں گا, میں پھر عرض کروں گا. تکلیف ہوتی ہے, تھی نہیں, ہے. دیکھیں یہ قرآن حکیم ہے اور یہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے. میں ایک طالب علم, بڑا نالائق سا بندہ ہوں, آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہیں, لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ تکلیف, میں انشاءاللہ کبھی اس آیت کو باضابطہ پڑھوں گا. ویسے میں نے آپ کے سامنے بسم اللہ 5-6 دفعہ اس آیت کو پڑھا بھی ہے. تکلیف ہوتی ہے مصطفیٰ کو امتی کے گناہ سے, یعنی حضور کو امتی کے گناہ کی خبر ہے. جس نبی کی آنکھوں سے امتی کا گناہ نہیں چھپتا, وہ نبی یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا امتی جمعے میں آیا ہے. بس جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں, جسے نہیں سمجھ آئی اب میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا اذ قالا, ماشاءاللہ, اذ قالا, جیتے رہے. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون, جب جناب خلیل نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین, ہم مستقل بیٹھے رہتے ہیں بتوں کے سامنے, ہم انہی کی پوجا کرتے ہیں. اللہ اس آیت میں سمجھا رہا ہے وہ دنیا کو بھول کر بتوں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. تمہارا قرآن میں دل نہیں لگ رہا. جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. فرمایا قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون, کیا یہ تمہیں کوئی نفع پہنچاتے ہیں, کیا یہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں, تم پکارتے ہو, کیا یہ سن سکتے ہیں. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح دیکھا ہے, ہم تو اسی طرح کریں گے. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون, کیا تم غور کرو, کیا تم نے غور کیا ہے کہ کس کی پوجا کر رہے ہو. انتم و آباؤکم الاقدمون فانہم عدو لی الا رب العالمین. حضرت ابراہیم نے کہا تمہارے سارے باپ دادا اور تم سب میرے دشمن ہو سوائے اللہ کے. سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے نا تو حق پر ڈٹے رہو. سارا زمانہ بھی دشمن ہو جائے تو حق پر ڈٹے رہو. اور بل وجدنا آباءنا, یہ مت دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے, یہ دیکھو کہ سچی بات کون کر رہا ہے. میں جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات کی. اب جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمونی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. وہی ہے جو کھلاتا ہے, وہی ہے جس نے پیدا کیا ہے, وہی ہے جو راہ دکھاتا ہے, وہی ہے جو شفا دیتا ہے, وہی ہے جو موت دے گا. گفتگو شروع ہو گئی. یہاں تک ہم نے پچھلے جمعے پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور صحت کی نسبت, اللہ عمر دراز کرے بھائی, جاگ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے, بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور صحت کی نسبت اللہ کی طرف کی. اگلے جملے میں فرماتے ہیں والذی یمیتونی ثم یحیین, موت بھی وہی دے گا اور زندہ بھی. ربط کلام یہ ہے کہ بندے اور معاشرہ اور خاندان, برادری, فیملی ویری ہو گئی, ویر پڑ گیا, اللہ سے یاری لگ گئی. سب سے پہلے گھر چھوٹتا ہے, فرمایا آسرا دے گا. خوراک چھوٹتی ہے, فرمایا کھانے کو دے گا, پینے کو دے گا. خوراک کی کمی بیشی سے بیماری آتی ہے, فرمایا ٹھیک کر لے گا. بیماری کے بعد یا موت ہے یا زندگی ہے, فرمایا کوئی گل نہیں, مر گئے تو اٹھا لے گا. لطف آ گیا ہے بات کا, مر گئے تو اٹھا لے گا.
موت کی نسبت کس طرف کی ہے جی؟ نہیں جی، موت کی نسبت کس طرف ہے؟ شاباش جی، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے، آپ کو صحت اور شفا والی زندگی دے۔ بیماری کی نسبت کس طرف کی تھی؟ شاباش، بہت اچھے، بہت خوب جی، میں خوش ہوں جی۔ بیماری کی نسبت، شفا کی نسبت، موت کی نسبت ہے؟ ہاں، موت کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اللہ کی طرف کی ہے۔ اللہ موت دے گا۔ اب ابراہیم سے سوال ہے، اے جد الانبیاء، موت کی نسبت اللہ کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ جواب آئے گا، میرے محمد کے امتی، موت کو کبھی بھی عیب نہ سمجھنا۔ موت کو کبھی بھی، بھائی سارے بولو ذرا، موت کو کبھی بھی، موت عیب نہیں۔ اگر موت کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کبھی اسے مصطفیٰ کے دربار پہ نہ بھیجتا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ موت عیب نہیں ہے، اللہ کا تحفہ ہے۔ الموت تحفۃ للمؤمنین، موت اللہ کا گفٹ ہے۔ مجھے مزہ آ رہا ہے۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ دنیا میں ہر بندہ جس سے ڈرتا ہے نا، ہائے مر گئے، ہمیں قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان کہتا ہے، جس سے زمانہ ڈرتا ہے نا، مومن اسے تحفہ سمجھتا ہے۔ مومن اسے، الموت تحفۃ الجسر، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت یاروں کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ ہمارے ہاں موت یاروں کی ملاقات کا بہانہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے موت کی نسبت بھی اللہ کی طرف فرمائی اور زندگی کی نسبت بھی اللہ کی طرف فرمائی۔ اب میں ایک قدم آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ پوری توجہ کریں تو۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ میں پھر پڑھ رہا ہوں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ جی، وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ پھر پڑھو جی، پھر پڑھو جی۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری تھوڑے پیچھے ہٹ جو جی، ادھر ہو جو جی، پھر پڑھو جی۔ چودھری صاحب اٹینشن پلیز جی، پھر سے پڑھو جی، پھر پڑھ دو۔ اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ بدلے کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ لو جی، پس منظر بیان کر دیں جلدی سے۔ 19-20 سال کے ابراہیم ہے، قوم اور خاندان سامنے کھڑا ہے، بتوں کا انکار کر دیا ہے، زمانے کو دشمن کر لیا ہے، اللہ کی محبت میں لبریز ہو کے گھر چھوڑ دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، لے لو، مال چھوڑ دیا ہے، ماں باپ چھوڑ دیے ہیں، علاقہ چھوڑ دیا ہے، وطن چھوڑ دیا ہے۔ کہتے ہیں بھوک لگ گئی تو کھلا لے گا، پیاس لگ گئی تو پلا لے گا، بیمار ہو گیا تو صحت دے لے گا۔ اللہ کے توکل، اللہ پہ بھروسے کا انتہا کر دیا ہے، زمانہ ویری ہو گیا جی۔ اب اس مقام پر آ کے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں جی؟ اور جس سے مجھے امید ہے ہاں، کہ وہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا۔ لو میرے صاحبو، جمعہ ختم ہو گیا ہے، مجھے اجازت بخش دیں، میں چلتا ہوں۔ اس آیت کو سن لیں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا۔ نہیں یار، مزہ نہیں آیا یار۔ مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف۔ حضرت ابراہیم غلطی پر ہیں؟ غلطی پر کون ہے؟ سارا شہر، سارا ملک،
برادری خاندان. زیادتی کون کر رہا ہے؟ خاندان والے، برادری والے. ظلم کون کر رہا ہے؟ برادری اور خاندان اور سارا علاقہ. رانگ کون ہے؟ برادری اور خاندان اور سارے. اب ایک طرف آپ ہیں، آپ حق پر ہیں، برادری غلط ہے، آپ اس مقام پر کیا کہیں گے؟ حیا کرو، کچھ حیا کرو، اللہ دا خوف کھاؤ، اللہ کو ڈرو، چنگا نہیں کرتے پہ تسی. حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتہ ہے وہ مینوں معاف کر دے گا. نہیں دیکھیے، میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں، میں نے کہا جمعہ ختم ہو گیا اس بات پہ. برادری کے سامنے کھڑے ہو کے، خاندان کے سامنے کھڑے ہو کے آپ لوگوں سے کہیں گے شرم کرو، کچھ حیا کرو، ٹھیک نہیں ہو تسی، غلط ہو سارے. ابراہیم وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ معاف کر دے مینوں. اچھا آپ برادری کے سامنے نہیں، آپ مصلی پر ہیں، مصلی پہ بیٹھ کے آپ کہیں گے چنگا نہیں ہوں کیتا ہوں نا، وہ ٹھیک نہیں ہوں، انہوں نے چھڈی نا، وہ نہیں ٹھیک. کلے کھڑے ہوئے ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ مینوں ہی معاف کر دے. ہائے 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 ہائے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. بھائی بات ہو رہی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیمہ. میرا محمد یہ کہانی نہیں سنانی، یہ قصہ نہیں بیان کرنا، اس کردار کو امت میں لانا ہے. اب اس میں کردار کیا ہے؟ بھائی غلط تے سارا زمانہ ہے، غلطی پر تو خاندان ہے، غلطی پر تو برادری ہے، غلطی پر تو سارا کاموں کی ہے. سارا کاموں کی غلط ہے، کلا بندہ ٹھیک ہے، اور وہ سارے کاموں کی کو اس کے منہ پہ غلط نہیں کہہ رہا، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنی معافی مانگ کے بتا رہا ہے کہ بڑے لوگ دوسروں کی غلطیاں تلاش نہیں کرتے، ہمیشہ اپنی اصلاح کیا کرتے ہیں. بڑے لوگ لوگوں کی غلطیاں نہیں ہائی لائٹ کرتے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اوے بڑے لوگ ایسے نہیں کرتے، بلکہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ آئی ہے کوئی بات کی؟ اچھا چلو، سامنے نہیں کہا غلط، سامنے اپنے آپ کو کہہ دیا. مصلی تے بہ کے اللہ نو ہی آگ چھڑ ابراہیم وہ غلط نے. جناب ابراہیم آپ مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے کہہ دیں یا اللہ تین پتہ ہے نا وہ غلط نے، یا اللہ انہوں نے چھڑی نا، یا اللہ انہوں نے بڑا ظلم کیتا ہے، میرا گھر چھڑا دیتا، میرا وطن چھڑا دیتا، میں نے پکھا رکھے ہے، میری ویری پہ گئے تیری وجہ تو. ابراہیم مصلی تے بہ کے گل کر دے. آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے قرآن پڑھوں؟ ابراہیم مصلی تے بہ کے گل کر، وہ حافظ صاحب وہ کیسے ہے آیت؟ مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اللہ فرماتا ہے اگر تم ذرے کے برابر بھی نیکی کرتے ہو نا تو میری نگاہوں سے چھپتی نہیں، اور اگر تم ذرے کے برابر بھی زیادتی کرتے ہو تو اللہ کی قدرت کی نگاہوں سے، اچھی بولو سارے، چھپتی. ہن جڑا میرے نال زیادتی پیا کردا ہے اللہ ویندا ہے پیا؟ بولے ہی نہیں، اچھی بولو، اللہ ویندا ہے پیا. جیڑا میرے نال نیکی پیا کردا ہے اللہ ویندا ہے پیا. اچھا ہن ایک گل مینوں سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ، بولے نہیں، اچھی بولو، اللہ ویندا ہے پیا. ہن نال ہی مینوں اس گل دا پتہ ہے کہ اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے. اس گل دا مینوں پتہ ہے کہ وہ انصاف کردا ہے.
بولو نا، وہ عدل کر دے، وہ عادل ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ مجھے معاف کر دے، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ابراہیم کو پتا ہے جس کی زیادتی ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، جس کی کمی ہے اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے، ان سے انصاف اللہ آپ پہ کر لے گا، میں تے اپنے گناہ۔ بھائی جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مینوں معاف کر دے۔ ایک باری سارا مجمع آنکھو، حضرت ابراہیم کی آنکھیں اللہ، اوے اونچی بولو ذرا، اللہ مینوں، بھئی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ مینوں معاف کر دے۔ میں پھر تیسری دفعہ عرض کرتا ہوں جناب ابراہیم کی بارگاہ میں، غلط تے زمانہ سی نا، تسی معافی کا دی مانگ دیو پہ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں دوبارہ پیچھے آ، دوبارہ پیچھے آ، دوبارہ پیچھے آ، میں نے اللہ سے زندگی طلب کی، میں نے اللہ سے صحت طلب کی، میں نے اللہ سے مکان طلب کیا، میں نے اللہ سے آسرا طلب کیا، میں نے اللہ سے کھانا طلب کیا، میں نے اللہ سے پینا طلب کیا، میں نے اللہ سے کھانا طلب کیا، میں نے اللہ سے گھر طلب کیا، میں نے اللہ سے آسرا طلب کیا، میں نے اللہ سے شفا طلب کی، میں نے اللہ سے روزی طلب کی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں طلب کر کے نیچے میں نے استغفار کیا، استغفار، نیچے میں نے استغفار کیا۔ تو پریشان ہے کہ شاید میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں، حالانکہ تجھے کسی نے یہ نہیں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا اعلان ہے، سورہ ہود کو پڑھ رہا ہوں، 11واں سورہ ہے، تیسری آیت کو لے رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے تیسری آیت کھل گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ پھر پڑھ رہا ہوں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جو لوگ میری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، مجھ سے معافی طلب کرتے ہیں، بدلے میں میں انہیں متاع حسنہ دیتا ہوں، بدلے میں میں انہیں وہ متاع دیتا ہوں اِلیٰ اجل مسمّی، جو زندگی میں بھی ختم نہیں ہوتا، قبر میں بھی ختم نہیں ہوتا، حشر میں بھی ختم نہیں ہوتا۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور فضل کے مانگنے والے کو فضل بھی دیتا ہوں جب وہ استغفار کرتا۔ نہیں، میں اسی سورہ سے 52 نمبر آیت کو لے رہا ہوں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے، اللہ استغفار کرنے والے کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ میں سورہ نوح پڑھ رہا ہوں، 71واں سورہ ہے، 10ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ استغفار کرنے والے کے لیے آسمان کا منہ کھولتا ہے، اس میں جو ہے وہ اس پر بارش کی طرح نازل کرتا ہے، بخشش نازل کرتا ہے، برکت نازل کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے استغفار کرنے والے پر۔ اللہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے، وَبَنِينَ، بیٹوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ میں سورہ نصر کو تلاوت کر رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ میرا محمد مکہ فتح ہو گیا، آپ نے مکہ فتح کر لیا، اللہ کی نصرت آ گئی، لیکن اللہ آپ کی شان میں اضافہ چاہتا ہے، مرتبے میں اضافہ چاہتا ہے، آپ کے مقام میں بلندی چاہتا ہے۔
اپنے رب کے نام سے استغفار کرو تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے ابراہیم اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگ رہے تھے، ابراہیم نے عزت مانگی، رزق مانگا، برکت مانگی، صحت مانگی، گھر مانگا، وطن مانگا، مکان مانگا، صحت مانگی، زندگی مانگی، اللہ نے وہ سارا کچھ معافی میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے وہ سب کچھ معافی میں رکھا تھا۔ مزہ آیا ہے بات کا، اللہ نے وہ سب کچھ معافی میں رکھا ہوا تھا۔ میں ایک آیت اور پڑھ لوں۔ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک آخری آیت سن لیں پھر اگلے جمعے اس سے بات آگے چلے گی۔ حضرت ابراہیم آگے کہتے ہیں رب حبلی حکمن، رب حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے حکمت قوت فیصلہ عطا فرما۔ واہ 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 واہ، رب حبلی حکمن، اے میرے رب مجھے حکمت قوت فیصلہ عطا فرما۔ 20 سال عمر ہے میری، کوئی سیاستدان میں نہیں، کوئی بیوروکریٹ میں نہیں، تاجر میں نہیں، دولت میرے پاس کوئی نہیں، عہدہ میرے پاس کوئی نہیں، رزق روزی میری ختم ہو گئی ہے، مکان میرا چھن گیا ہے، زمانہ میرا ویری ہو گیا ہے، تیری محبت میں نے زمانے سے دشمنی لے لی ہے، بے آسرا ہو گیا ہوں، اب ڈٹنے کی توفیق دینا، اب ڈٹنے کی توفیق دینا، یہ نہ ہو کہ میں ڈول جاؤں، اللہ یہ نہ ہو کہ میں ڈول جاؤں، اب مجھے ڈٹنے کی توفیق دینا۔ چودھری صاحب پیچھے ہٹو، چودھری صاحب اس آیت کا سبق لیں۔ انسانی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے، اٹینشن پلیز حافظ شہباز صاحب جاگ کے بیٹھیے گا، میرے سرداروں میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں، چونکہ ذرا ایک خاص تعلق خاص لوگوں سے ہوتا ہے اس لیے ان کا نام آ جاتا ہے، ورنہ آپ سب میرے چودھری ہیں، آپ کی جوتیاں میری پلکوں کا تاج ہے۔ توجہ کریں، میں آپ سب سے بات کر رہا ہوں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ادھر اللہ ہے اور حق ہے، اور ادھر بہن بھائی برادری قبیلہ ہے، اس کے دل ٹوٹتے ہیں اس فیصلے سے۔ اگر میں نے یہ فیصلہ لیا، سخی صاحب تھوڑا اور پیچھے ہو جاؤ، اگر میں نے یہ فیصلہ لیا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا۔ ایک طرف زمانے کے دل ہیں، ایک طرف اللہ ہے۔ ابراہیم کہہ رہے رب حبلی حکما، پروردگار مجھے توفیق دے کہ تیری محبت کے سامنے دل ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، مجھے تیری رضا کے سامنے کوئی آگے نہیں آنا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ کی محبت کے سامنے، اوے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، اس آیت کے ان لفظوں کا معنی ہے زمانہ ناراض ہوتا ہے تو کر لینا، رب کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، میرا محبوب اپنی امت میں یہ کردار پیدا کرنا ہے آپ نے۔ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت میں یہ کردار پیدا ہو جائے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے، کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ ایک طرف ساری برادری کے دل ٹوٹ رہے ہیں لیکن ایک طرف اللہ کی رضا ہے، تو ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، اللہ کی محبت کے سامنے کسی کا پیار نہیں آنا چاہیے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے۔ اچھا پھر جی
وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ چلو اب رہنے دیں، 15 منٹ ہو گئے۔ نہیں یہ کیونکہ اس سے آگے بڑھیں گے تو اور راز کھلیں گے، اس سے آگے بڑھیں گے اور راز کھلیں گے۔ یہ نبی کا واقعہ ہے۔ ایک آیت سن لیں سورہ ہود سے، اور آپ مجھے اجازت طلب، میں کرتا ہوں آپ سے اجازت طلب، اور آپ مجھے اجازت بخش دیں، آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کر لیں گے۔ یہ نبی کا واقعہ ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے 120 نمبر آیت میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، آپ چپ بیٹھو، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یا انگلی رکھ کے یہ پڑھ دو ذرا، وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ، اور ہم رسولوں کے سب احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دیں۔ محمد بادشاہ آپ کے دادا کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ کمزور دلوں کو طاقت مل جائے۔ میرا محبوب کمزور دل طاقت پکڑیں، مزہ آ رہا ہے۔ دیکھیں بڑی بور تقریر ہوتی ہے ہماری جمعے میں، میں مانتا ہوں، نہیں تڑکا مسالہ لگاتا میں جمعے میں بالکل بھی، بڑا سکیل سا مٹیریل ہوتا ہے آپ کے پاس، جلسوں والی تقریر نہیں یہ ہوتی۔ ایک جلسے تے میں اندی تقریر کر چھڑا کو مینوں سدن نہ اگلے، یہ تہاڈا ہی حوصلہ اگلے جمعے پھر آ کے بہ جاندے ہو، لیکن میری مجبوری سمجھیں، ہمیں قرآن سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب تیرے دادے کے ذکر سے کمزور دلوں کو طاقت ملے گی۔ پھر جی، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق بھی پہنچ چکا ہے۔ محبوب اسی واقعات کی برکت سے بندے حق تک پہنچتے ہیں۔ پھر جی، جو کہ مومنین کے لیے نصیحت اور یاد اور دہانی ہے۔ یہی وہ ذکر ہے جس سے مومنوں کو نصیحت بھی ملتی ہے اور بھولا ہوا صراط مستقیم بھی یاد آتا ہے۔ اب بات یہاں آ کے رک گئی ہے کہ 20 سال کا جوان اگر اللہ کے لیے سارے زمانے کو ویری کر لے تو اب ڈٹا رہے، ایک طرف زمانے کے دلوں اور ایک طرف اللہ کی رضا آ جائے تو وہ اللہ کی رضا کو دیکھے۔ زمانہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جانے دو نا۔